رکھنا اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر روزے دار صرف ایک سجدہ کرتا ہے، چاہے فرض نماز میں کرتا ہو، سنت میں کرتا ہو، تراویح میں کرتا ہو، نفل میں کرتا ہو، صرف روزے دار ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک اللہ تعالیٰ ہر روزے دار کے پیچھے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے کو رکھتے ہیں کہ دیکھ میرا بندہ اور میری بندی نے روزہ رکھا ہے، یہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں گے، اے 70,000 فرشتوں تم شام تک ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا۔ تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم ایک سجدہ کریں تو 2500 نیکیاں ملتی ہے۔ اور روزے دار اگر رات کو اٹھ کے عبادت کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو یہ روزہ والا ہے، یہ دن میں بھوکا پیاسا تھا، 5 نمازیں پڑھا، تراویح پڑھا، اور ابھی رات کو تہجد میں اٹھ کے روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان روزے دار کو بتا دو کہ ہم نے ہر رات ان کے ساتھ 100 حوروں کا نکاح کروا دیا ہے اور ان کے لیے جنت کا دروازہ ہم نے کھول دیا ہے۔ تو روزہ رکھنا تو بہت ثواب کی چیز ہے، بہت ثواب کی چیز ہے۔ بلکہ میرے پیاروں یہ رمضان مہینہ پہلے 10 دن تو رحمت ہی رحمت ہے، دوسرے 10 دن تو مغفرت ہی مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کرے۔ تو یہ روزہ رکھنا پھر بھی بولو آسان ہے، آسان نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم روزہ رکھتے ہیں 2-3 روزے تھوڑی پریشانی ہوتی ہے، پھر ایک عادت جیسے ہو جاتی ہے، تو روزہ رکھنا آسان ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اور میری ماں بہنیں یہاں پر کھڑی ہے، ان کو ایک بات کہوں گا، روزہ رکھنا آسان ہے، روزے کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا روزہ کینسل ہو جاتا ہے، کینسل ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو پتا نہیں چلتا۔ جیسے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے یا ایک بندی کو بلائیں گے اور اللہ کہیں گے اما سنتا یا عبدی، میرے بندے روزہ نہیں رکھا، اے میری بندی تو نے دنیا میں روزہ نہیں رکھا۔ تو کہے گا اللہ میں نے روزہ رکھا، اللہ کہے گا نہیں تو نے روزہ نہیں رکھا، وہ کہے گا اللہ تیری قسم میں نے روزہ رکھا۔ وہ بندی بھی کہے گی، ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کہے گی اللہ ہم نے روزہ رکھا، قسم اللہ تیری روزہ رکھا۔ اللہ فرمائیں گے یاد کرو روزہ رکھا لیکن اس میں ایک ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے میں نے تمام روزوں کو برباد کر دیا۔ اب وہ کون سا گناہ ہے جس سے ہمارا روزہ برباد ہو جاتا ہے؟ حالانکہ ہم بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، اور ہم کو پیاس لگی بھی ہے اور ہم افطار کا انتظار بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جس سے ہمارا روزہ برباد ہو جاتا، ختم ہو جاتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الغیبہ والکذب۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی جمع ہو جاتی ہے، ایک تو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، بولو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا جس کو غیبت کہتے ہیں، اور ساتھ میں جھوٹ بولنا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں روزے کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے، ہمارے نبی کہتے جاؤ سارے دنیا کے مفتی کہیں گے روزہ ہو گیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے تیرے روزے کو برباد کر دیا۔ اور ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، ابھی سحری کرتے، بولو کرتے نا ماشاءاللہ، اور تہجد بھی پڑھتے الحمدللہ، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتے ماشاءاللہ۔ اچھا اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں، سب کی عادت ہے، ماں بہن بیٹیاں آپ میں، کیونکہ سو ہی جائیں گے بھائی، فجر کے بعد سو جاتے۔ اب کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے، کوئی ہماری ماں بہن 11 بجے 12 بجے، پھر اٹھنے کے بعد کیا کرتے کیونکہ کھانا تو ہے نہیں بھائی، روزہ ہے اسے ناشتہ واشتہ تو کرنا نہیں ہے، تو سیدھا ہمارا ہاتھ ہمارے جیب میں جاتا، یا ہماری ماں بہنوں کا ہاتھ جو ہے موبائل پر جاتا، اور موبائل پر باتیں شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات کیا ہوگی معلوم ہے؟ بغیر بچا کے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہماری ماں بہن نے بھی، ابھی آج کل تو ہماری ماں بہن اتنی ہوشیار ہو گئی، ایک ہاتھ میں سے چمچہ ہلاتی ہوگی، وہ کچھ بناتی ہوگی، اور ایک ہاتھ سے کان میں موبائل ہوگا، اور ہماری بات کیا ہوگی معلوم ہے؟ جیسا ایک رقیہ بہن زینب بہن کو فون کر رہی ہے، السلام علیکم کیم چھو، اور بولے کہ ہاں بدو مجا مچے، تو کہا کہ سحری ہوئی؟ اب سحری ہونے ہی والی ہے، کہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے بعد میں افطاری میں کیا بنایا یہ، پھر اس کے بعد بات کرتے کرتے کسی اور عورت کا نام آئے گا کہ وہ فاطمہ کا کیا ہوا، وہ رقیہ کا کیا ہوا، اس کا کیا ہوا۔ بس ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور ہم کہتے کہ یہ موبائل بند ہوگا اس سے پہلے اللہ روزے کو بند کر دیتے ہیں۔ اب بیکار بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور روزہ تو برباد ہو گیا۔ اس لیے ہم روزہ رکھیں گے، بولو رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ گاؤں میں آیا ہوں، میرے کو نہیں معلوم مولانا پہلی مرتبہ شاید آیا ہے، دوسری مرتبہ آیا، پہلی مرتبہ آیا نا کبھی؟
اچھا میرے کو تو یاد نہیں، زیادہ کھلایا نہیں ہوگا، ایسا یاد نہیں میرے کو، لیکن خیر یہاں پر آنا ہوا رات تو کھانے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا جی. تو خیر ہم یہاں پر سب لوگ روزہ رکھیں گے بھی اور روزے کو نبھائیں گے بھی. اب ایک بات میں بتا دوں، یہ جو اناج تقسیم ہونے والا ہے یہ لینے والے کو بھی ثواب، بولو سبحان اللہ، اور دینے والے کو بھی ثواب، بولو سبحان اللہ. آپ کو ایک بات بتاؤ، ہم سب کو معلوم ہے قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. بولو اللہ کے ہاتھ میں ترازو. آپ سمجھتے ہو ترازو کیا کہتے ہیں گجراتی میں؟ ترازو ہی کہتے ہیں. وہ آپ نے وہ کریانے کی دکان پہ دیکھا ہوگا، وہ چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اور قرآن میں اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، میں حساب کتاب لوں گا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری کے اخیر میں لکھا ہے، بالکل ختم کرتے کرتے لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا، اور وہ ترازو میں نیکی کا پلہ جھک گیا، بولو انشاءاللہ، تو ہم سب جنت میں جائیں گے. اور اگر برائی کا پلہ جھکا، اللہ معاف کرے، ہم سب جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو اب یہ اللہ کے ہاتھ میں جو ترازو ہوگا، ہم نے کریانے کی دکان پہ ترازو دیکھا، اللہ کے ہاتھ میں وہ ترازو ہوگا، وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام، آپ نے سنا ہوگا ایک نبی گزرے، کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. انہوں نے اللہ کو پوچھا تھا کہ اللہ قیامت کے دن آن دا ڈے آف ججمنٹ اللہ آپ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا داؤد ابھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اتنا بڑا ترازو ہے تم دیکھ بھی نہیں سکو گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام 2-3 دن کے بعد اللہ بتاؤ نا ترازو، وہ آپ کے ہاتھ میں قیامت میں جو ترازو ہوگا کیسا؟ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے دل و دماغ میں ہوگا کہ بڑا ترازو ہوگا، جیسے سمجھو یہاں سے شروع ہوئے وہاں ختم ہو جاوے، اتنا بڑا ترازو ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے بندے داؤد، میرے نبی داؤد، تم دیکھ نہیں سکو گے، آئندہ مانگنا مت کہ میں ترازو تم کو بتاؤں. حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر کچھ دن کے بعد اللہ بتا دے نا، اللہ تیرا کیا جائے گا، اللہ پردہ اٹھا دے اور وہ ترازو بتا دے کیسا ہوگا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں پردہ اٹھاتا ہوں. اللہ نے پردہ اٹھائے اور اپنا ترازو بتایا. اے میرے کاولی والو، اتنا بڑا ترازو، اتنا بڑا ترازو کہ ایسا لگتا تھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کو کھڑا کیا گیا. اتنا بڑا ترازو کہ حضرت داؤد دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. حضرت داؤد بے ہوش ہو گئے. بہت دیر کے بعد ہوش آیا. اللہ نے پوچھا دیکھنا ہے؟ نہیں اللہ کچھ نہیں دیکھنا ہے. اللہ اتنا بڑا ترازو. لیکن حضرت داؤد رونے لگے. اللہ نے فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ اللہ روتا اس لیے ہوں کہ نیکی کا پلہ اتنا بڑا ہے، کب پورا ہوگا؟ کب پورا؟ جیسے آج میں کہوں کہ چلو ہم نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکات بھی دے، حج بھی کرے، عمرہ بھی کرے، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کو بھی دے، لیکن نیکی کا پلہ اتنا بڑا یہ کیسے بھرے گا؟ اور بھرے گا نہیں تو ہم جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ نیکی کا پلہ بھرے گا کیسے؟ اللہ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے پیارے نبی داؤد، اگر کوئی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، کسی لاچار کو اگر کوئی محبت کے ساتھ ایک کھجور دے دے، اللہ کہتے ہیں میری قسم ایک کھجور کی وجہ سے اس کے پورے نیکی کے پلے کو میں بھر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور اگر کوئی کسی غریب کو دے دے، یتیم کو دے دے، مسکین کو دے دے، لاچار کو دے دے، مجبور کو دے، اللہ پورا نیکی کا پلہ بھریں گے. تو ماشاءاللہ ہمارے یہ سلمان بھائی اور ان کی فیملی یہ کاولی میں یہ جو آپ کو کیٹیں نظر آتی، کتنی کیٹیں بٹنے والی ہے؟ 130 کیٹیں جو بٹنے والی ہے، جس میں معلوم نہیں شاید پورے مہینے کا اناج بھی رکھا ہوگا، تیل بھی رکھا ہوگا، سحری کا سامان بھی رکھا ہوگا، افطاری کا سامان بھی رکھا ہوگا. تو آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی ایک کھجور دیتا ہے تو اس کا نیکی کا پلہ بڑھتا ہے. تو یہ دینے والوں نے 130 کیٹیں بنائی ہے. تو سچ بتاؤ دینے والا جنتی. اور یہ جنتی کیوں بنا؟ کیونکہ کوئی لینے والا کھڑا تھا. اگر کوئی لینے والا کھڑا نہیں ہوتا تو کس کو دیتا؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ زکات دے دو، زکات دے دو، ورنہ ایک زمانہ قیامت سے پہلے ایسا آئے گا آدمی زکات لے کر چلے گا اور کہے گا اے بھائی تیرے کو میری زکات چاہیے، تو کہے گا میرے پاس رکھیے، تیرے کو چاہیے. اخیر میں وہ زکات کو زمین پر پھینک کے چلا آئے گا کہ اللہ تو نے زکات دینے کو کہا مگر کوئی لینے والا نہیں ہے. تو اگر یہ دینے والا جنتی ہے تو یہ جنتی بنتا ہے لینے والوں کی وجہ سے. تو اللہ پہلے لینے والوں کو جنتی بنائے گا اور اس کے بعد اللہ دینے والوں کو بھی جنتی بنائے گا. اس لیے میں کاولی والے آپ تمام کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، بہت شکر. اور ان ماں بہنیں بیٹیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی کڑی دھوپ میں یہ لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ لے کر جائیں گے. ان سے میں کہوں گا یہ ہمارے لیے بھی دعا کرے، دینے والوں کے
کے لیے بھی دعا کرے اور روزے کو نبھائے. بھائی سب نبھائیں گے نا روزے کو انشاءاللہ. روزہ نبھانا بہت ضروری ہے. بولو روزہ نبھانا بہت ضروری ہے. آخری بات بتا دوں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت دیکھو کورونا ہے, بولو ہے کہ نہیں ہے؟ کورونا ہے, کوئی ماسک پہن کے گھوم رہا ہے, کبھی سینیٹائزر ہوتا. ابھی آج آپ نے ہاسپٹل کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ آکسیجن نہیں ملا تو 6 مردوں کا اسی وقت انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سارے کورونا سے ہماری حفاظت فرمائے, یہ وبا سے حفاظت فرمائے. جو قانون قوانین رول ریگولیشن اس پہ عمل کرنا. لیکن میں آج آپ کو کورونا کی دوا دے کر جاؤں.